أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ پھر جب ہم نے ان پر سے ایک وقت تک کے لیے جس کو پہنچنے ہی والے تھے عذاب دور کر دیتے تو وہ فوراً عہد توڑنے لگتے۔ یہ سورہ اعراف کی 135 نمبر کی آیت ہے۔ فرعون اور اس کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور عذابوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ مسلسل عہد شکنی کرتے رہے وہ لوگ۔ جب بھی ان کے اوپر عذاب آیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت اور ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹلا دیا، تو پھر سے وہ وہی کام کرنے لگے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ انہیں ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور ان کا احساس ختم ہو گیا تھا، اور مسلسل سرکشی اور ضد پر وہ لوگ اڑے ہوئے تھے۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ آخرکار ہم نے ان کو سزا دی اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اتنے عذاب آنے کے بعد بھی اور اتنی آزمائشیں آنے کے بعد بھی ان کو مہلتیں مسلسل ملتی رہی، لیکن اس کے باوجود وہ مہلتوں سے استفادہ نہیں کرے، اور آخرکار موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکل پڑے اور اپنی ساری مکانات اور زمینات اور باغات کو چھوڑ کر تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کام تمام کر دیا۔ ان کی وہ شامت اعمال تھی کہ وہ اب تعاقب کرنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں غرق کر کے ان سب کو ہلاک کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو مسلسل چھٹا رہے تھے۔ بینات اور نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بے پرواہی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان کی جو ہلاکت ہوئی اس کا تذکرہ سورہ یونس 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فرعون کیا کہہ رہا تھا مرتے وقت، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین کہا۔ یعنی یہ فرعون کا قول تھا اور اس کے ساتھ سارے مرنے والے، یعنی جب مرتا ہے انسان تو اس وقت ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ سامنے جب دیکھ لیتا ہے موت کے فرشتے تو اس وقت اس کو احساس ہو جاتا ہے۔ جب مغائبات سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں تو وہ دیکھ لینے کے بعد ایمان لانے کا اعلان کرتا ہے، لیکن وہ ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، چاہے کوئی کیوں نہ ہو۔ ایمان بالغیب کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ زندگی میں جب غرغرے موت کے لگنے سے پہلے ایمان اور توبہ قابل قبول اور معتبر ہوتی ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو اس وقت کا ایمان نافع نہیں ہوتا۔ فرعون نے بھی ایسا ہی کہا تھا جب ڈوبنے لگا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی، نہیں ہے کوئی معبود، کہہ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنو اسرائیل وانا من المسلمین کہتا ہے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ زندگی بھر نافرمانی کرتا رہا اور اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، انا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا اب ایمان لاتا ہے، یہ ایمان لانے کا وقت نہیں ہے، تو تیرا وقت جو تجھ کو دیا گیا تھا، جو مہلت دی گئی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب تو زندگی بھر نافرمانی کرتا رہا، اب تو تجھے جو ہے عذاب میں جکڑ دیا جائے گا۔ یہ کیفیت سب کی ہوتی ہے۔ جو بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے ہیں سوچ کر کہ بعد میں کر لیں گے، بعد کا وقت ملے گا نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، مسلسل گناہوں کی وجہ سے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے ایک گناہ کی کرنے کی وجہ سے دل پر،
تو اگر کوئی اس کو دھو ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر، اپنے گناہوں پر جو ہے شرمندہ ہو کر استغفار کرتے ہوئے رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ اس کا سیاہ نقطہ جو تھا وہ صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا اور مزید گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو فرمایا گیا سورہ مطففین میں یہی بات ہے کہ دل زنگ آلود ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں بچتی، حق اندر نہیں جا سکتا۔ تو یہی کیفیت ہو جاتی ہے انسانوں کی، جو کوئی بھی ہو ان کے لیے ہے یہی پیغام ہے کہ اگر گناہ کیے ہیں تو دروازہ کھلا ہے توبہ کا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، جلدی سے جلدی اس میں ذری بھی دیری اور کوتاہی نہ کریں۔ اور ایمان لانے کے سلسلے میں بھی یہی بات ہے کہ ایمان لانا ہو تو فوراً لا لینا ہے، اس کے لیے انتظار کرنا نہیں، کیونکہ موت کے وقت تو سب لائیں گے، اس کا فائدہ کسی کو ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو سزا دی گئی، اور ان کے جھٹلانے کی وجہ سے نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے جھٹلایا تھا، اس لیے ان کو یہ دنیاوی عذاب تھا، دنیا میں بھی سزا، اور آخرت کی سزا تو بہت بڑی سزا ہے، وہاں پر تو بہت بڑی سزا ملنے والی ہے، یہ دنیا کی سزا تھی۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور جن لوگوں کو کمزور بنا کر رکھا گیا تھا ان کو ہم نے اس سرزمین کے مغرب و مشرق کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، اور اے پیغمبر تمہارے رب کا بہترین وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ اور فرعون اور اس کی قوم نے جو کچھ بنایا تھا اور جو عمارتیں بلند کی تھی وہ سب ہم نے ملیا میٹ کر دی۔ اس میں قوم بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی ترقی اور ان کی کامیابی اور کامرانی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور فرعون اور اس کی قوم کو انجام بس سے جو دوچار ہوئے تھے اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس قوم کو وہ لوگوں نے انتہائی کمزور اور ضعیف اور مجبور بنا کر رکھ دیا تھا، قوم بنی اسرائیل کو، قوم فرعون اور اس کی قوم والوں نے قوم بنی اسرائیل کو کمزور کر کے رکھ دیا تھا، ان کو غلام بنا کر رکھ دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ چاہت تھی کہ ان کو اس سرزمین کا مالک بنا دیں، مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کر دیا، کیونکہ ظاہری طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو کہ یہ کمزور ہیں، ذلیل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی ذلیل اور کمزور نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو عزت والا ہی ہوگا۔ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں۔ جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عزت سے نواز دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد قوم بنی اسرائیل کے ساتھ تھی، لہٰذا وہ قوم فرعون یہ سمجھ رہی تھی کہ قوم بنی اسرائیل انتہائی کمزور اور ذلیل ہے، ضعیف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتلا دیا کہ وہ ضعیف اور کمزور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، تو لہٰذا ان کو اللہ تعالیٰ نے مشارق اور مغارب کا مالک بنا دیا، یہ فرمایا گیا۔ اور اس میں اورثنا کا لفظ آیا، مالک بنانے کے لیے وارث بنانے کا لفظ آیا۔ وارث اس لیے کہ وارث جو ہوتا ہے وہ اپنے مورث کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا مستحق ہوتا ہے، اور یہ بات سب جانتے ہیں۔ کسی شخص کی مال اور جائیداد کے سلسلے میں لوگ اس کی زندگی ہی میں جان لیتے ہیں کہ یہ ساری جائیداد اور مال کا مالک اس کی اولاد ہوگی، اس کے وارث ہوں گے، تو وارث اس کا مکمل طور پر مستحق ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اس ملک، اس سرزمین کا وارث بنا دیا جہاں پر ان کو ذلیل اور کمزور کر کے رکھا گیا تھا، اور یہ سمجھا گیا تھا کہ یہ انتہائی حقیر لوگ ہیں۔ اور پھر مشارق اور مغارب کا ذکر فرمایا،
مشرق اور مغرب جسے کہا جاتا ہے طلوع جہاں سے ہوتا ہے، تو سال بھر میں طلوع ہر روزانہ ایک نئی جگہ سے ہوتا ہے اور ایک نئی جگہ غروب ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے جائیے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا اینگل بدلتے جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے انہیں سال بھر میں 360 دن ایسے ہوتے ہیں کہ الگ الگ مشرق اور الگ الگ مغرب، اسی لیے جمع کے صیغے میں لا کر یہاں پر بتایا گیا کہ مشارق اور مغارب، انہیں اس سرزمین کا مالک بنا دیا۔ ارض کا ذکر یہاں پر کیا گیا، وہ ارض فلسطین ملک شام ہے۔ ملک شام کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کافی برکتیں رکھ دی تھی، اس میں انبیاء کا مسکن اور مدفن رہا وہ ہزاروں، اور وہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے شاداب کر دیا تھا، سرسبز کر دیا تھا اور زرخیز بنا دیا تھا۔ اس میں باغیں اور نہریں تھیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی بہترین چیزیں رکھ دی تھی۔ بارکنا فیہا ہولہا، بارکنا فیہا فرمایا، یہ ملک مصر کے لیے بھی ہے اور ملک شام کے لیے بھی ہے۔ ملک مصر کے بھی جو ہے تعلق سے آتا ہے کہ اس میں جو نیل ہے، دریائے نیل، اسے سید الانہار کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ مصر میں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر جتنی برکتیں رکھی ہیں اس میں کہ 10 میں سے 9 برکتیں ملک مصر میں ہیں اور 1 برکت دیگر ساری سرزمین پہ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے۔ تو اس طریقے سے ملک شام، فلسطین اور مصر، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب برکتیں رکھی ہیں۔ اس کا تذکرہ قرآن میں خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا۔ تو یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ اس ارض، اس زمین کا مالک، مشارق اور مغارب کا مالک جس میں برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، بارکنا فیہا، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالک بنا دیا، ان لوگوں کو جو کمزور تصور کیے جاتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو متکبرین تھے، اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل کو کمزور اور ذلیل سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ انہی کے مکانات، انہی کے باغات، انہی کا ملک اور انہی کی مال و دولت کا مالک وہ کمزور لوگوں کو بنا کر دکھلا دیا کہ دیکھو ہم جس کی مدد کے لیے آتے ہیں تو پھر وہ کمزور نہیں ہو سکتا، وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، یہ بتا دیا گیا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور پھر تمہارے رب کا بہترین وعدہ جو ہے پورا ہو گیا۔ کون سا وعدہ؟ جیسا کہ اس سے پچھلی آیتوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا جب وہ پست ہمت ہو رہے تھے کہ فرعون اور اس کے لوگوں کی طرف سے ستائے جا رہے تھے، تو عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فرمایا تھا، یعنی ان قریب ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ تمہارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر دے اور تمہیں اس زمین کا مالک اور خلیفہ بنا دے، اس پر تم کو بسا دے۔ تو یہ وعدہ پورا ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کا بہترین وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا۔ نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعل لهم ائمة ونجعل لهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ سورہ قصص 20ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی کہ چاہتے تھے کہ احسان کرے قوم بنی اسرائیل پر، اس قوم پر جس کو کمزور اور ذلیل بنا کر رکھا گیا ہے۔ نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونري فرعون وهامان، یعنی ان کو پھر جو ہے زمین کی سلطنت کا مالک بنا دیں اور اس کے تصرفات ان کو عطا کر دیے جائیں، اور حامان اور فرعون اور اس کے لشکروں کو یہ دکھا دیا جائے جس کے تعلق سے وہ ڈر رہے تھے۔ اسی وجہ سے وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، تو ان کو وہی چیز دکھا دی جائے جو وہ نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے، یعنی قوم بنی اسرائیل کو پستی میں دیکھنا چاہتے تھے اور ان کو عزت میں دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ان کو ساری چیزوں کا مالک بنا کر ان کو مشارق اور مغارب کا مالک بنا دیا جائے اور ان کو سرزمین کا مالک بنا دیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی تھی۔ تو اس میں یہ ساری نعمتوں کا اور انعامات کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بما صبروا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ یہ سارے انعامات کیوں ملے؟ کیونکہ ان کے صبر کی وجہ سے، کہ قوم بنی اسرائیل نے جو اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کی تھی
اور صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعامات اور احسانات سے نوازا۔ اور یہ کوئی مخصوص صرف قوم بنی اسرائیل کے لیے ہی نہیں ہے، ایسے انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ ہر اس فرد اور ہر اس قوم کے اوپر کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اور استعانت باللہ جو ہے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے مدد، اور پھر اس راہ میں جو تکلیفیں پیش آتی ہیں اس تکلیفوں کو سہ لیتے ہیں اللہ کی خاطر، تو پھر اللہ کی مدد یقیناً ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ان تمام لوگوں کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے جو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان جب دیکھے کہ وہ اس کا مقابلہ جس سے ہے وہ اس کا دفاع نہیں کر پا رہا ہے، یعنی دشمن بہت مضبوط ہے اور وہ ایذائیں پہنچا رہا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اس سے الجھ کر اب اس کو بھی ایذا پہنچانے کی کوشش کرے، اس سے بہترین تدبیر یہ ہوگی کہ وہ خاموش بیٹھ جائے اور صبر کر لے اور نصرت الہی کا منتظر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جب آئے گی تو پھر وہ کامیاب اور کامران ہوگا، ورنہ اگر وہ کوشش کرے گا اس سے مقابلہ کرنے کی کہ اس کا دفاع نہیں کر پا رہا ہے اس سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے کہ وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو۔ لیکن اگر صبر کر لے گا تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا، نصرت الہی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر اپنے آپ کو روک لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ یہ بما صبروا جو ہے یہ لا کر یہاں پر بتایا گیا کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب انعامات اور احسانات سے نوازا تھا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور پھر قوم فرعون کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اس کی قوم نے جو کچھ بھی بنایا تھا قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور جو کچھ بھی بلند کیا تھا وما کانوا یعرشون، بلندی کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی جو بلند عمارتیں اور جو باغات اور جو ساری چیزیں جو تدبیریں وہ کر رہے تھے، وہ ساری تدبیروں کو اللہ تعالیٰ نے ملیامیٹ کر دیا اور ان کو انہیں عذاب میں گھیر دیا گیا اور ان کو تباہ و برباد کر کے ان کو پانی میں داخل کر دیا گیا اور ان کی ہلاکت سمندر میں ڈال کر جو ہے ان کی کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔